امام احمد رضا سے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ امام احمد رضا کے دور میں اختیارات مصطفیٰ کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا۔ امام احمد رضا کے دور میں علم غیب مصطفیٰ کے ماننے والوں کو مشرک کہا گیا۔ امام احمد رضا کے دور میں نبی کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہا گیا۔ امام احمد رضا کے دور میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا گیا۔ امام احمد رضا کے دور میں اذان قبر دینے والے کو بدعتی کہا گیا۔ امام احمد رضا کے دور میں میلاد مصطفیٰ منانے والے کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اب یہ جو اہل سنت کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوئے، تو یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں، بتائیں کہ آج اگر کوئی علم غیب مصطفیٰ کے اوپر حملہ کرتا ہے یا علم غیب مصطفیٰ کے اوپر سوالات کو قائم کرتا ہے، تو جب بھی سوالات قائم کیے جاتے ہیں تو ہم کوئی محقق نہیں ہیں کہ کتابوں سے حوالوں کو تلاش کریں۔ ارے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ پر اگر سوال کریں اور جب پوری اہل سنت کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر اپنی تحریر کے ذریعے پوری اہل سنت کا نمائندہ بن کر اگر کوئی قلم چلانے والا نظر آتا ہے تو اس قلم والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ جب قرآن کا غلط ترجمہ کر کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں سے گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہزاروں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں قرآن کا صحیح ترجمہ کنز الایمان کے نام پر اگر امام احمد رضا دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا گن نہیں گائیں گے تو کس کا گائیں گے؟ جب اذان قبر کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں کتنے پیر پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے دامن کو اٹھا کر دیکھو کہ اگر اذان قبر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اہل سنت کی زبان بن کر اگر کسی کا قلم چلتا ہے تو اپنا ہے۔ منکرین رضا کو بھی اگر روشنی چاہیے تو امام احمد رضا سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا ہمارے اس سہارے کو کہا جاتا ہے، امام احمد رضا یہ ہمارے اس محسن کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے میرے باپ کا میرے اوپر جتنا احسان نہیں ہے اس سے زیادہ احسان مجھ پر میرے امام احمد رضا کا ہے۔ میری ماں کا میرے اوپر جو احسان نہیں ہے اس سے زیادہ احسان امام احمد رضا کا ہمارے اوپر ہے۔ کیوں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، اور وجود ہونے سے جنت میں جانا لازم نہیں آتا ہے، اس وجود میں عشق مصطفیٰ کا سلامت رہنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو وجود ہمارے ماں باپ نے دیا ہے، لیکن ہمارے دل کے اوپر اگر عشق رسول کی حفاظت کی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ نہیں بلکہ امام احمد رضا کے قلم نے کی ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا وہ ہے کہ اپنا تو اپنا ہے، اگر مخالفین کا سردار بھی امام احمد رضا کو پڑھے گا تو امام احمد رضا کے قلم کی تنہائی میں وہ انجمن نظر آتی ہے کہ ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔